بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف مختصر۔ مقام نزول، یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اکثر علماء کرام کے نزدیک سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ایک قول کے مطابق یہ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور بہت سے نام ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اس سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس نسبت سے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پہ اسے ام القرآن یعنی کہ قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ پڑھی جانے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ التعلیم، المسألۃ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل میں 2 حدیث پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کے مضامین درج ذیل ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب تعالیٰ ہونے، اس کے رحمان رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال ان کے اجزاء ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے آداب کا بیان، اللہ تعالیٰ سے دین حق، صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس سورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور کو نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ خواتین اسلام دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو کہ بہت سی اپنی برکات اور فیض کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ پڑھنے والے اور بسم اللہ سے ہر کام کی ابتدا کرنے والے کے لیے اس کے کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور بہت سی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمیں اپنے روز مرہ کے کاموں میں بھی چاہیے
کہ ہم اپنا ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ابتدا کریں۔ ایک تو اللہ کے نام سے جو کام شروع ہو جائے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے انسان کے کام میں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے وہ برکات و فیوز رکھ دیتا ہے کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے ورا الورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک لوہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اسے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کے دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیری عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پہ رحم بھی فرماتا ہے اور مہربانیاں بھی فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کا مستحق صرف میرا اللہ ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد و شکر کی تعریف، حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اسی لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن مہربان، رحمان اور رحیم یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی، وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی اللہ کی ذات ہے، وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، آخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک نعمت جو پہنچی ہے وہ اللہ کی رحمت ہی سے ہے۔ کیوں؟ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن دنیا نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں سے جسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن قیامت کے دن بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے، نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے یہاں خاص طور پہ قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی اور اس کے لائق ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ خواتین اسلام، ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جس پر تو نے انبیاء کرام کو چلایا، اس سے مراد اسلام کا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے، اور یہ راستہ جو ہے آج تک اولیاء کرام کا صرف اسی مسلک میں ہے کہ اللہ رب العزت متقین اور پرہیزگاروں کو ہی صراط مستقیم راستہ دکھائے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا راستہ جن پہ غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا، بھٹکے ہوئوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس آیت سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور انعام فرمایا، جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا، ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ غضب ہوا اور نہ بہکے ہوا کا، یعنی جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ان سے مراد یہودی، بہکے ہوئے ہوں، بہکے ہوئے سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں، صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت کو تصور کرے۔ بعض لوگ ولدالین سے مراد جو ہے وہ صرف کافروں اور یہودیوں کا ہی راستہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں ولدالین سے مراد وہ بہکے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے صرف کلمہ نام کا تو پڑھا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ ہمیں اس وقت ایک مکمل طور پہ باعمل ہونے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ جن مسائل پریشانیوں میں گھر چکی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز، قرآن سے جڑ جائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ڈھیروں فلاح اور کامیابیوں سے نوازے۔ سورۃ الفاتحہ کا جو المختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تمام طرح کی تعریفیں ہیں۔ کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی رحمان ہو سکتا ہے اور نہ رحیم ہو سکتا ہے، اور وہی روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اللہ سے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ صراط مستقیم کی طلب کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اور بہکے ہوئے اور گمراہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو کہ ہمارے ایمان کو بگاڑ دے۔ یعنی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بد عقیدہ لوگوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو ہمارے پاس بیٹھ کے ہمارے عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں، جو ہمیں ناکامیوں کے دلدل میں گرا دیتی ہے۔ اللہ
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بعمل بنائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔